حدیث نمبر ہے 646۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اس کے بعد کہ وہ قبر میں رکھ دیا گیا تھا تو آپ نے اس کو نکالا اور اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا اور اپنا کرتا اسے پہنا دیا۔ یہ وہی حدیث جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں سے یہ بات ہمیں مل رہی ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا، عام طور پہ مرد میت کے کپڑوں میں، کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، اور پچھلی روایت ہم نے پڑھا کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ احرام کی حالت میں کوئی فوت ہوا تو اس کو 2 کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے گا، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپا جائے گا، اس کے اوپر تیسری چادر بھی نہیں پہنائی جائے گی، اور اس کا یعنی سر بھی کھلا رکھا جائے گا، اور خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ تو وہ احرام والی جو پابندیاں ہیں وہ ساری کا خیال رکھتے ہوئے اس کو دفن 2 کپڑوں میں کفن، 3 کپڑوں میں کفن، 2 کپڑوں میں کفن، اور یہاں بھی پتہ چل رہا ہے 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ پورا کفن پہنا دیا گیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو ہے عنایت کیا، وہ پہنا دیا گیا۔ تو پیچھے ہم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے ایک زائد چادر عنایت کی تھی کہ یہ میری بیٹی کو پہلے پہنا دینا پھر کفن پہنانا، یعنی زائد کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، 3 سے زیادہ کپڑے بھی، اور عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 بڑی چادریں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی 3 کی بجائے 4 کپڑے یعنی استعمال کیے جاتے ہیں کفن میں۔ ایک چادر چھوٹی ہوتی ہے جس میں پورا انسان لپٹ جاتا ہے شلوار قمیض پہننے کے بعد، یعنی میت، مرد کی میت جو ہے اس میں ایک چادر پہنائی جاتی ہے جس میں پورا اس کو دوبارہ لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر ایک بڑی چادر پہنائی جاتی ہے جو ایک بالشت یا ایک ہاتھ اس کے سر کی طرف اس کے قد سے لمبی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور ایک بالشت یا ایک ہاتھ پاؤں کی طرف بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو بعد میں لپیٹنے کے بعد باندھ دیا جاتا ہے اس کے دونوں کناروں کو، بڑے ہوں کو، اور پھر صرف چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ زائد کپڑے بھی پہنائے جا سکتے ہیں میت کو، اگر ضرورت ہو، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی خاتون اس میں حیض یا نفاس میں فوت ہوگی تو اس کے لیے وہ والے سارے لباس اور کپڑے وغیرہ پہنا کے بھی اسے دفن کیا جا سکتا ہے، یعنی کفن دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ زائد لباس، زائد کپڑے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً حکم کیا ہے؟ 3 کپڑے مرد کے اور 5 عورت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے لیے بخشش اور دعائے مغفرت کرنے کی بھی توفیق دے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین ہستی ہو کر بھی ایک منافق کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اپنے نبی کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔